Live Programs India. محترم رفقا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقیٰ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الشورى کی 5 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36 سے لے کر 40 تک کا۔ ان آیت کا ترجمہ ہماری زبان میں اس طرح سے ہوگا: اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کرتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام، ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو بھیجا ہے۔ اس کے اندر میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والی احکامات ہیں، ہدایتیں ہیں، اور ہم دیکھیں کہ اس کے اندر میں مضامین کی تکرار ہوتی ہے، بار بار تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے ہدایتیں اس کے اندر میں دیتے رہتا ہے، تاکہ یہ چیزیں بار بار ہمارے ذہن میں تازہ ہوتی رہیں اور ہم اس کی طرف میں توجہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹاپک ایک دفعہ قرآن شریف میں لے لیا گیا، بعد میں اس کو نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار اس کو ریپیٹ کرتے رہتا ہے۔ تو یہ احکامات ہیں، اور بھی قرآن شریف میں بہت ساری جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ ان جو یہ پانچ آیتیں ہیں، اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے یا ہمیں حکم دیا ہے، اس کے اوپر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ فرمایا فما اوتیتم من شیء، جو بھی تمہیں دیا گیا ہے مال کے تعلق سے۔ مال کے تعلق سے، رزق کے تعلق سے آدمی کے بعد دماغ میں یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی وہ کماتا ہے وہ کسی کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ فرماتا، نحن رزقنا، ہم نے تم کو رزق دیا ہے نا۔ تو بھلے آدمی کی محنت رہتی ہے اس کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق جس کو جتنے چاہتا ہے کم دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ جو رزق جس کے پاس جو مال ہے، اس کو لگاؤ کتنا ہونا چاہیے اس نے خود سوچنا چاہیے کہ اس کے پاس میں جو مال ہے، یہ از اونلی ٹرسٹی، وہ جو ہے اس کا صرف ٹرسٹی ہے۔ اس وجہ سے مال کے پیچھے پوری زندگی، جیسے کچھ لوگوں نے مال کو اپنا دھرم بنا کے رکھا ہے، اس کی پوجا کرنے کا، وہ ساری پوری زندگی جو ہے وہ مال حاصل کرنے کی تگ و دو میں، وہی ان کا پرائم ایجنڈا رہتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے یہ آدمی کے دماغ سے ذرا تھوڑا سا دور ہونا چاہیے کہ مال ہے وہ کم زیادہ دیا ہوا سب اللہ کا تعالیٰ کا ہے، اور یہ مال جو تم کو دیا ہے یو آر اونلی ٹرسٹی۔ فمتاع الحیات الدنیا، اور یہ سب دنیا کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقیٰ، جو اللہ کے پاس میں ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ مال کتنا بھی کمایا ہے، کتنا بھی کیا ہوا، ایک دفعہ اس کو سانس اکھڑ گئی تو اس کے بعد میں اس کا کچھ بھی نہیں رہتا، سب وراثت میں ادھر ادھر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر میں اصل کیا رہتا ہے؟ جو خیر کے کام کچھ کیا ہوگا اس نے،
جو بھی اس نے مال کا استعمال کیا ہوگا خیر کے کاموں کے اندر میں، کسی کو صدقہ دیا ہوگا، کسی کو مدد کرا ہوگا، کوئی اچھے کام میں لگایا ہوگا، ثواب جاریہ کے لیے لگایا ہوگا، تو یہ باقی رہنے والا ہے. اس کا اجر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ بعد مال کتنا بھی چھوڑ کے چلے جائے گا، بعد میں وہاں پہ جنت میں یا روز آخرت میں اس کو اس کا کچھ بھی نہیں ملنے والا. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور ایک اور جو صفت بتائی گئی ہے ایمان والوں کی کہ وہ رب پہ توکل کرتے ہیں. یہ ایک بڑی بہت اونچی چیز ہے، رب پہ توکل کرنا اور بھروسہ کرنا. جیسے اگر فرض کرو آدمی کے پاس مال کم ہے، اس کو یہ امید ہونا چاہیے، توکل جو اس کو یہ سکھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج میرے پاس مال کم ہے تو کل اللہ تعالیٰ مجھے دے سکتا ہے. اس کو امید کے چراغ جو ہے ہمیشہ اس کا روشن رہنا چاہیے. اس نے کل کو ایک بہتر کل کے بارے میں ہمیشہ اس نے سوچنا چاہیے. وہ لوگ جو بہتر کل کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے دنیا ویران ہو گئی، سب اندھیرا ہے، تو آدمی کے اندر سوسائڈل ٹینڈنسیز پیدا کر دیتا ہے. آج جو سماج کے اندر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ، ایون پڑھے لکھے لوگ اور اچھے اچھے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ، یہ جو ہیں وہ سوسائڈ کی طرف میں مطلب رجوع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو ایسا توکل تو اللہ کا یہ معاملہ کہیں تو بھی نہیں رہے گا. ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد میں دنیا کچھ نہیں رہ گئی ہے، یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، میں لٹ گیا، میرا دھندا خراب ہو گیا، یا باقی ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد میں اس کو لگتا ہے دنیا ویران ہے، اور وہ جو ہے سوسائڈ کرنے کے اوپر میں آ جاتا ہے. آج کل اسٹوڈنٹس کے اندر بھی سوسائڈ کی ٹینڈنسیز بہت بڑھ رہی ہیں، اور خاص طور سے وہ لوگ جو آئی آئی ٹی اور ادھر تمہارا نیٹ اور اس کے لیے تیاری کرتے ہیں. کتنے کیسز آتے رہتے ہیں کہ جو ہے چونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے نہیں یہ ریس اپن ہار گئے، اب اس کے بعد میں دنیا میں سب اندھیرا ہے، اور وہ جو ہے وہ سوسائڈ کر لیتے ہیں. یہ اسلام کا ایک بہت امتیازی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اسی چیزوں کے بارے میں تم کو دیتا ہے کہ توکل جو اللہ پہ توکل کرنا، اس پہ یقین رکھنا، اس پہ بھروسہ رکھنا، یہ جو ہے یہ آدمی کے اندر میں ایک امید کی شمع جلائے رکھتا ہے اور اسے سوسائڈل ٹینڈنسی سے بچاتا ہے. تو اللہ پہ توکل کرنا چاہیے. اگر مال کم ہے تو بھی ٹھیک ہے، اس کے اندر میں خوش اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے کی زندگی گزارنا چاہیے. اس کے بعد ذکر والذین یجتنبون کبائر، جو لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بچتے رہتے ہیں. تو اب یہ بڑے بڑے گناہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھائی کسی جان لے لینا، کسی کے اوپر میں ظلم کرنا، زیادتی کرنا، چوری ڈکیتی، دنیا سڑا. اس سے تو ہمیشہ آدمی نے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کے اندر. لیکن چھوٹے موٹے گناہ آدمی سے ہوتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، آدمی پتہ ہی نہیں چلتا. کیونکہ قرآن شریف میں ایک جگہ تو آدمی کے گمان کے بارے میں، ظن کے بارے میں، بعد الظن، کہ بعد جو گمان ہوتے ہیں، بعد جو ظن ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. یعنی آدمی اگر کسی کے بارے میں برا سوچنا چالو کر دے تو گناہ کے دائرے میں داخل ہو جاتا. کئی دفعہ ایسا رہتا ہے کہ جاننے انجانے میں جو ہے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، کبھی دفعہ پتہ بھی چل جاتا ہے ہم کو، لیکن چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں. تو یہاں جو ذکر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے بڑے بڑے گناہوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے، کہ کسی کا حق نہیں مارنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اور باقی جو گناہ ہے. اس کے بعد دوسرا جو ذکر کیا گیا فواحش، بین فاحش ہوتا ہے جیسے زنا وغیرہ، لیکن اس کے علاوہ دوسرے بھی رہتے ہیں. آبسسینٹیز ہے بہت ساری، جو ایون زبان سے گالیاں بکنا، گالی گلوچ کرنا، یا آنکھوں سے بہت سارے جو اس طریقے سے آج کل عریانیت کی طرف جو ہے بہت سارے چیزیں رہتی ہیں نا، تو اس کی طرف رجوع کرنا. تو ان سے بھی آدمی نے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بیماریاں جو ہیں وہاں کے ذریعے آدمی کے دل و دماغ میں اتر جاتی ہیں. پھر آدمی کبھی نہ کبھی اس کو کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے، غصہ کوئی آدمی نہیں ایسے بول سکتا کہ مجھے غصہ نہیں آتا. کسی کو کم آتا ہے، کسی کو زیادہ آتا ہے، مگر یہ ہے بہت خطرناک چیز. میں ایک جگہ انسٹیٹیوٹ میں مابینگ سیلف امپلائمنٹ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر تھا. تو وہاں پر اپنے یہاں کے ناگپور جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو ایک دفعہ ہم نے بلایا پروگرام. ہم لوگ اکثر وہاں پر انوگریشن یا ویلیڈیشن کے اندر پروگرام میں بلاتے تھے. کسی کو اتنی بڑے ڈگنیٹریز، تو ان کو بلایا تھا. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جیل کے اندر جو لمبی سزائیں پا رہے ہیں، اس میں زیادہ تر ہارڈ کور کرمنلز نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غصے میں کچھ کسی قتل کر دیا، کسی کو بہت نقصان پہنچا دیا، کہ آگ لگا دی، کر دی، مطلب وہ سارے کام جو ہیں غصے میں، پھر اس کے بعد میں وہ. تو
تو یہ غصہ جو ہے یہ غصہ بہت مطلب خطرناک چیز ہے. اس غصے کو قابو پانا بہت ضروری ہے. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث آتی ہے کہ اگر غصہ آ جائے تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھ تو لیٹ جاؤ. ایک طریقہ آ جاتا ہے غصہ آئے تو پانی پی لینا چاہیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بازو میں کسی غصہ آئے تو لا کے کچھ تھوڑا سا تو ڈسٹریکشن ہو جائے. کیونکہ غصہ کیا ہوتا ہے؟ غصہ ایک کیمیکل ہارمونک چیز ہے جو آدمی کے دماغ میں پیدا ہوتی ہے, اور وہ تھوڑے سے پیریڈ کے لیے رہتی ہے. وہ پیریڈ نکل جائے گا, وہ غصہ شانت ہو جائے گا. اس کو وہ پیریڈ کو ٹالنے کے لیے جو ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ اس کو تھوڑا سا ڈسٹریکشن اس کا ہونا چاہیے. ہم کو خود بھی اگر فرض کرو کہیں کسی محفل میں غصہ آ رہا تو اٹھ کے چلے جاؤ آپ وہاں سے, ہے نا, بجائے اس کے اپنے غصے کو, چونکہ وہ جو کیمیکل ایک دفعہ پروڈیوس ہو گیا وہ امپلسیو رہتا ہے, انسٹنٹلی نکلتا ہے. ابھی یہ جو ہے وہ غصہ جب آ جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے, لیکن غصے کو مطلب ڈیلی مطلب اپنے کانشیسلی سوچ سمجھ سے کنٹرول بھی کر سکیں. جیسے ہم اپنے دماغ کو کمانڈ دیں کہ نہیں بھائی میں غصہ نہیں کروں گا, یا بہت غصہ آتا ہے یا میں بچوں کو نہیں میں ماروں گا نہیں, آپ نے طے کر لیا. تو پھر کیا ہوگا کہ اگر فرض کرو ایسا آپ کی اچھا ہوئی بھی یہ تو دماغ آپ کمانڈ دے گا نہیں تم نے طے کیا تھا کہ نہیں کرو گے. تو اس طریقے سے وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں ان کو غصہ کرنے کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کانشیسلی اپنے دماغ کو جو ہے کمانڈ دو. یہ جو دماغ ہے یہ دماغ کو آدمی کنٹرول کرنا آنا چاہیے, جس نے اپنے مائنڈ کنٹرول کے اوپر انہیں کتابیں لکھی گئی ہیں, ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ. چونکہ پورا یہ تو مین اسٹیئرنگ ہے نا, وہ لوز ہوا کہ بس آدمی کی تو پوری شخصیت خراب ہو جاتی ہے. تو وہ اس کو ہاؤ ٹو کنٹرول یور مائنڈ, اس کے بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جب غصہ آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. اور دوسری بات ہے معاف کر دینا. کئی دفعہ کیا رہتا ہے آدمی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اس نے مجھے ایسا کیوں بولا, لیکن اگر معاف کر دے, اس کو درگزر کر دے تو معاملہ جو ہے وہ, اور اس کو دماغ میں نہ رکھے اس کو. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور جو لوگ اپنے رب کے فرما بردار ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز ریگولرٹی کے ساتھ پڑھی جائے, پابندی سے پڑھی جائے, وقت کے حساب سے پڑھی جائے. اور ان کا ایک اور معاملہ جو ہے امرہم شورا بینہم, ان کا جو معاملہ رہتے ہیں آپس میں. اب یہ شورا کا جو معاملہ ہے بہت ضروری معاملہ ہے. اپنے گھر میں بھی کئی دفعہ کیا لوگ یونیلیٹرل ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اور یہ ہر جگہ خطرناک ہوتا ہے. اپنے گھر میں بھی کچھ فیصلہ کرو تو تھوڑا سا گھر والوں کو بھی شامل کر لو اس کے اندر, بچے بڑے ہو جائیں تو ان کو بھی شامل کر لو, تو معاملہ جو ہے وہ اتنے بگڑنے نہیں پاتے. اسی طریقے سے جو ہے آفس میں ہو, کہیں کاروبار میں ہو, یا کہیں پہ بھی ہو, دوستوں کے مل کے بھی کام کر رہے ہو, تو سب کی مرضی سے کام کرو گے تو کام ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی آدمی یونیلیٹرل ڈیسیجن لے, بھائی میں پاور ہوں, میں ہی لے سکتا ہوں, تو پھر کیا ہوگا اس کے اندر میں کلیشز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری صورت کا نام ہی شورا رکھا ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسٹریٹجی رہی کہ لوگوں کے مشورے سے کام لیا کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. خرچ پورا یہ مال پوری آدمی کی زندگی کے 24 گھنٹہ اگر دیکھے تو اس کے اندر میں جو ہے 10 12 15 گھنٹے اس کے مال کمانے میں جاتے ہیں. وہ مال جو اس نے کمایا اب اس کو خرچ کرنا کس پر, جن کا حق ہے ان کو بھی, اور جن کا حق نہیں ہے ان کے اوپر بھی اس سے خرچ کرنے کا ہے. یعنی اپنوں کو تو دینے ہی ہیں جو ہیں آپ کی, جن کی فیملی ہے, رشتہ دار ہیں, یہ ہے وہ. لیکن اگر کوئی جن کا کوئی حق نہیں ہے لیکن وہ بھی آ جاتے ہیں, کوئی سائل ہے, کوئی محتاج ہے, کوئی غریب ہے, یہ ہے وہ, تو وہ بھی اگر فرض کرو آپ کے پاس میں آ جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی مال خرچ کر سکتے ہیں. وَإِذَا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ يَنْتَصِرُونَ, اور جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں یا اس کا جواب دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ظلم ہوتا چلا جا رہا تو آپ بالکل, آپ کو جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے کہ ظلم اگر ہے تو آپ اس کا جواب دو, لیکن کس طریقے سے جواب دینا چاہیے, ایک ایسا طریقے سے ہونا چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ بدلے کی آگ میں پھر اور ڈبل بدلا, اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا, یا کچھ اور کسی نے آپ کو تھوڑا نقصان پہنچایا تو اس نے آپ نے 10 گنا زیادہ اس کا نقصان پہنچانے کا. یہ معاملہ نہیں, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اس کا ٹھیک ہے آپ, اور اگر اس کے اندر میں آگے ایک جگہ فرماتا اللہ تعالیٰ کہ اگر معاف کر دو تو بہتر ہے, اصلاح کر لو. اگلی آیت میں وہ جزاء سیئۃ مثلہا, اور برائی کا بدلہ ویسا ہی جیسے کہ برائی تمہارے ساتھ کی گئی ہے. مطلب اگر فرض کرو کسی نے برا کیا آپ کے ساتھ تو آپ اتنا کر سکتے ہو, اتنا حق ہے آپ کو, لیکن اگر آپ درگزر کر دو, معاف کر دو, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس کے پاس میں بہتر اجر ہے. فمن عفا واصلح فاجرہ الی اللہ انہ لا یحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ جو ہم نے 5 آیتیں قرآن شریف کی آج پڑھی ہیں,
کل اس میں بہت ساری باتیں ہمارے کام کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سبھی لوگوں کو ان باتوں پر غور کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی السلام علیکم. السلام علیکم رفقا حضرات. ایک مشہور قول ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے وہ سکھائے. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں تقریباً پچھلے 14 سالوں سے گاؤں دیہات کھیڑوں میں جو ہے قرآن مجید کو جو ہے ترجمے والے تقسیم کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنے آبائی وطن میں گیا تھا، امراوتی ڈسٹرکٹ میں سرس گاؤں قصبہ. میں نے دیکھا مسلمانوں میں غربت بہت زیادہ ہے. وہاں پر اتنی غربت ہے کہ قرآن کا ہدیہ دینے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے لوگ. اس کی وجوہات معلوم کی تو معلوم ہوا کہ وہاں پر ایک تو جو ہے لوگوں میں جہالت زیادہ ہے. جہالت کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کو کوئی اچھا کام بھی نہیں ملتا، اور ویسے بھی جو ہے گاؤں دیہات کھیڑوں کے اندر جو ہے وہ شہروں کی بنسبت جو ہے کام بھی کم رہتے ہیں اور مزدوری بھی کم ملتی ہے. جیسے یہاں پر اگر ایک مزدور کو 600-700 ملتے ہیں تو وہاں پہ 300-400 روپے میں بھی جو ہے وہ ایک مزدور مل جاتا ہے. وہاں پہ ایک آدمی جب صبح میں باہر نکلتا ہے گھر سے تو اس کو فکر رہتی ہے کہ میں آج دن بھر کی جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ کیا کماؤں اور کیا کھلاؤں. اور زیادہ تر لوگوں کا جو ہے انحصار کھیتی کی مزدوری پہ رہتا ہے وہاں پہ. دوسری بات ہے کہ وہاں پر دینداری لوگوں میں کم پائی گئی ہے بنسبت جو ہے وہ شہروں کے مولوی حافظ عالم یہ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں کے اندر کم ملتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاؤں دیہات کھیڑوں کے اندر عربی لٹریچر کی کوئی دکان بھی نہیں ہوتی. اور ہمارے جو ہے خاص طور سے اس ودربھ میں ایک کانسیپٹ چلتا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو لڑکی جو ہے اپنے جہیز میں قرآن مجید اور جانماز لاتی ہے. پڑھتے پڑھتے جب اس کے ورک نکلنے لگ جاتے ہیں تو گھر کے مردوں کو کہتی ہے، چچا کو، تائے کو، بیٹے کو، باپ کو، شوہر کو، کہ شہر جا رہے ہو نا تو قرآن مجید لا دینا. وہ جو ہے بھلا آدمی طہارت سے نہیں رہتا تو اس کو ہاتھ لگانے کو ڈرتا. تو میں نے جو ہے جب ان لوگوں کے خاص طور سے لیڈیز کے ہاتھ میں جب قرآن دیا تو یقین مانیے اتنی دعائیں دی ہے کہ اگر آپ وہ دعائیں سن لیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے. دوسری بات کیا ہے کہ جیسے شہروں میں تنظیمیں کام کرتی ہیں ایسے گاؤں دیہاتوں میں کوئی تنظیم دکھائی نہیں دیتی وہاں پہ کہ بھئی ایک ذمہ داری جو ہے وہ کوئی اگر سنبھال لے تو گاؤں کی جو ہے وہ بہت ساری جگہوں اس کے جو ہے مسائل حل کر سکے. ایسی کوئی تنظیم نظر نہیں آتی. کچھ جماعتیں ہیں جو یہاں سے جاتی ہے گاؤں دیہات کھیڑوں کے اندر، جیسے تبلیغی جماعت جاتی ہے، لیکن ان کا جو ہے نظم العین جو ہے قرآن فہمی نہیں ہوتا. وہ جاتی ہیں اپنا کام کرتی ہیں اور چلے جاتی ہیں. تو یہ ایک تشنگی میں نے گاؤں والوں کے اندر محسوس کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دل میں بات ڈالی تو میں نے قرآن مجید کا جو ہے وہ لوگوں سے کنٹریبیوٹ کر کے جو ہے وہ وہاں پر پہنچانا شروع کیا. اتفاق سے جو ہے میرے کانٹیکٹ میں ایسے لوگ آتے چلے گئے کہ جو میرے کام میں مدد کرنے لگے. جیسے کہ جو ہے کسی گاؤں میں جو ہے میں نے کسی سے جو ہے جماعت اسلامی کا کوئی رکن مل گیا، کوئی کارکن مل گیا، کہیں پر جو ہے تبلیغی جماعت کے کوئی لوگ مل گئے. ایسے ایک لمبی فہرست ہے میرے پاس. پچھلے 14 سالوں کے اندر میں نے کئی گاؤں دیہات کھیڑوں میں خاص طور سے جو ہے وہ امراوتی، اکولا، یوتمل اور وردھا کے کئی گاؤں دیہات کھیڑوں کے اندر جو ہے یہ کام کیا ہے. میں ان لوگوں سے ڈسکشن بھی کرتا ہوں اور میں ان کو جو ہے وہ صرف ایسے ہی قرآن نہیں دیتا ہوں، میں ان کو ایجوکیٹ کرتا ہوں. اب ایجوکیٹ کیسے کرتا ہوں؟ سب سے پہلے تو جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ میں جو ہے وہ بتاتا ہوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، اور سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. آج سمجھو میں نے جو ہے
فجر کی نماز چھوڑ دی. ایک حدیث ہے کہ جو ہے اذان سن کے جو نماز نہ پڑھے وہ کافر کی طرح ہے. دوسرے معنوں میں وہ سیدھا سیدھا کافر ہے. تو اگر میں نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے تو کیا میرا نام جو ہے نافرمانوں میں نہیں لکھا جائے گا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں لکھا جائے گا. اللہ جہنم کی آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے جس کا احساس ہم لوگوں کا نہیں ہوتا. تو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں لوہا 1800 ڈگری پر پگھلتا ہے. جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں ہاں ہوگی. مطلب کبھی ہم تصور کر سکتے ہیں کہ 2 منٹ نہیں 2 سیکنڈ پگھلتے ہوئے لوہے کے نیچے ہاتھ رکھ کے دیکھیں, ہاتھ بھوسا بن جائے گا. تو بولے ہاں صحیح ہے. تو آپ نے نماز چھوڑ کے کتنی بڑی سزا مول لے لی. بھلے آج سزا آپ کو نہیں ملے گی لیکن آپ حقدار تو ہو گئے نا. تو خاموش رہتے ہیں وہ لوگ. پھر میں کہتا ہوں سورہ انفال کی 50 نمبر کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے جب ہمارے فرشتے آتے ہیں تو ان کے چہروں پہ ان کے پشت پہ پیٹھ پہ مارتے ہوئے لے جاتے ہیں. یہاں پہ کافر کون؟ اس نے جس نے نماز جان بوجھ کے چھوڑی ہے. احساس دلانے کے لیے کہتا ہوں میں. اور ایسا پھر ان کو یہ کہتا ہوں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان والے ہیں, ایک نہ ایک دن جو ہے وہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے. میں ان سے کہتا ہوں کہ سورہ عنکبوت کی 2 نمبر کی آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان نے ایک گمان کر رکھا ہے کہ ایمان کے بلبوتے پہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا, کیا اس کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر دیا. کیا جنت اتنی آسان ہے؟ اب جب نافرمانوں کی بات ہوتی ہے تو تھوڑا سا میں جو ہے ان کو بتاتا ہوں کہ جو ہے جو نیک لوگ ہیں اس کے لیے سورہ فجر کی آخری 3 آیتیں ہیں. اس کا ترجمہ ہے فرشتے کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ, یعنی اے اطمینان والی روح, چل اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کی طرف, وہ تجھ سے راضی, تو اس سے راضی, داخل ہو جا اس کی جنت میں. یہاں پر فرشتے بشارت دے رہے ہیں تو جنتی ہے, اور وہاں پہ پھٹکے پڑ رہے ہیں وہاں پہ. تو یہ سمجھانے کا طریقہ ہے. پھر میں آتا ہوں قرآن پہ. سورہ طٰہٰ کی 124, 125, 126 نمبر کی آیت کا ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن کچھ انسان اندھے اٹھائے جائیں گے, اور ایسے انسان جو اندھے اٹھائے جائیں گے کہیں گے یا رب العزت ہم دنیا میں بصیرت والے تھے, دیکھنے والے تھے, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے نظر انداز کیا تھا, یہ بھلا دیا تھا میری آیتوں کو دنیا میں, تو میں آج تجھے نظر انداز کر رہا ہوں, یہ بھلا دے رہا ہوں اندھا اٹھا کے. تو یہاں پہ آیتوں کو نظر انداز کرنا, بھلانے کا مطلب ہے قرآن کو نہ پڑھنا تو سمجھ کے نہیں پڑھنا, اور سمجھنا تو عمل نہیں کرنا. مطلب آپ آنکھ بند کر کے جو ہے گھر سے باہر نہیں جا سکتے ہیں, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ قیامت کے دن اندھے اٹھائے جائیں گے. پھر میں ان سے کہتا ہوں آپ اگر وعدہ کرتے ہیں کہ یہ قرآن آپ سمجھ کے ترجمے سے عمل کی نیت سے پڑھیں گے تو یہ آپ کے لیے مفت ہے. اگر اس نے لے کے چلے گیا تو سمجھتا ہوں میں کہ اس نے وعدہ کر لیا, اور میں اس کا نام اور ٹیلی فون اپنے رجسٹر میں لکھ لیتا ہوں. وہ اس لیے لکھتا ہوں تاکہ اس کے ذہن میں ایک بات رہے کہ کبھی مجھے فون کر کے پوچھیں گے. حالانکہ مجھے فون کرنا چاہیے فیڈ بیک کے لیے, لیکن موقع ملتا نہیں ہے. بہرحال اس کا ڈسکشن میں جو ہے وہ بہت سارے جو ہے جہاں بھی جاتا ہوں, ابھی ایک شادی میں گیا تھا, وہاں پر ایک بزرگ مل گئے, بات چیت کرنے میں جو ہے انہوں نے لے کے گئے اور مجھے 10 بزرگوں سے ملا دیا. وہ جو بزرگ تھے وہاں پر وہ تقریباً 60, 70, 80 سال کے تھے. یہی باتیں جب ان کے سامنے میں نے رکھی تو اور ان سے پوچھا کہ یہ آیتیں میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی یہ اس سے پہلے کبھی سنی ہے؟ انہوں نے بولے کبھی نہیں سنی. میں نے بولا کیا ہماری جو ہے وہ قوم کے جو ہے وہ پیش امام مولوی ان لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ آیتوں کا ترجمہ کم سے کم جو ہے وہ لوگوں کو بتائیں؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ ابھی دیکھیے سبھی جو حضرات ایسے ہیں جو ہے کافی عمر رسیدہ ہیں, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. اگر آج جو ہے وہ میرے سامنے ملک الموت آ کے کھڑے ہو جائے اور میں جو ہے وہ سمجھو میں 68, 69 کا ہو گیا ہوں, اور ملک الموت کہے کہ بھئی چل, تو مجھے اپنے آپ سے ایک سوال کرنا چاہیے, کیا میں جنت کا حقدار ہوں, ہاں یا نہ؟ اگر اس کا جواب ہاں ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن میکسیمم لوگوں کا جواب نہ ہی رہتا ہے. اگر میرا جواب نہ ہے تو پھر ایک سوال مجھے اور اپنے آپ سے کرنا چاہیے, میری ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہوئے, کہ ہر انسان کو اپنے اعمال کا پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا.
کہ میں اگر جو ہے وہ جنت کا حقدار نہیں بنا تو میری زندگی تو ویسٹ ہو گئی. تو اب میری زندگی بچی کتنی ہوگی؟ 10 سال، 20 سال، 5 سال، 2 سال. جو جنت میں 68 69 سال میں حاصل نہیں کر سکا، تو اب مجھے ایسے کون سے کام کرنے چاہیے کہ میں جنت کا حقدار بنوں جو ہے. تو بہرحال یہ ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو جتنے بزرگ تھے سب کے چہرے دیکھنے والے تھے. بہرحال اچھی بات ہے. بہرحال اس مرتبہ جو ہے ایک صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا حج سے جانے سے پہلے کہ جو ہے وہ میں آپ کو 1000 قرآن کا ہدیہ دوں گا. بہرحال میں مختصر یہ بتاؤں کہ آخر میں انہوں نے جو ہے وہ مجھے کوآپریٹ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے میرے ذہن میں ایک بات ڈالی. میرے کوئی کلیگ میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ دبئی میں تھے اور میں پھر دبئی چلا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تقریباً 70% میرا جو ہے کنٹریبیوشن دبئی سے جو ہے وہ پورا کر دیا. وہاں پر جو ہے اور 30% باقی ہے. وہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص سے ملا دیا جو بھٹکل کے رہنے والے تھے. اور بھٹکل میں کہنے لگے انہوں نے کہ بھئی جو ہے وہ تقریباً 1500 گھر ہیں. اس کے لیے جو ہے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا. اس ڈیلیگیشن نے جو ہے وہ کچھ پروجیکٹس لائے تھے اور اس پروجیکٹس کے اندر جو ہے ہاسپٹل کے جو اسکولز کے موبائل وین کے سارے پروجیکٹس تھے اور اس کی کاسٹ تھی تقریباً 80 کروڑ. تو وہاں پر ان کے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ کانفرنسز ہونے لگے اور تقریباً 10 کروڑ کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ ان کا کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ ایک مجھے اچھی بات لگی کیونکہ ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہاں رہتا ہے. تو جیسے کہ وہاں پر UAE کے علاوہ دوسرے بھی GCC کنٹریز کے اندر بھی جو ہے وہ اگر ہمارے پاس کوئی اچھے پروجیکٹس ہیں تو ہم اسے جو ہے وہ فائدہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو ہے وہ میرے اس کار خیر کے اندر کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں تو جیسے کہ قرآن کے 5 حقوق ہیں ہم پر. سب سے پہلے ایمان قرآن پہ، دوسرا جو ہے پڑھنا، تیسرا سمجھنا، چوتھا عمل کرنا اور 5واں ہے لوگوں تک پہنچانا. آپ اگر مجھے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو سمجھیے کہ 5ویں حق کے اندر میں آپ کے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہوں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. 210 روپے. ابھی 3000 قرآن کا جو ہے وہ میرے پاس جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے جو ہے تو 6 لاکھ کے قریب جا رہا ہے. میرے پاس 4.5 لاکھ کے قریب جو ہے تھوڑی سی باقی ہے. جزاک اللہ. Live programs India.